الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو میرے ساتھ محبت اور میری طرف شوق اور اشتیاق کی وجہ سے ہر صبح اور ہر شام 3 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس صبح اور شام کے گناہ معاف فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو بھیجنا قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں 20 جگہ پر مذکور ہے. ایک جگہ نہیں 20 جگہ پر مذکور ہے. اور پھر ذکر جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ صرف اتنا نہیں کہ محمد نام کے ایک صاحب دنیا میں تشریف لائے، بلکہ حضور کی آمد یا حضور کو بھیجنے کا جو تذکرہ ہے وہ کسی جگہ کسی شان کے ساتھ بیان ہوا، کسی جگہ کسی شان کے ساتھ بیان ہوا، کسی جگہ کسی مرتبے کے ساتھ بیان ہوا، کسی جگہ کسی وصف کے ساتھ بیان ہوا، کسی جگہ کسی لقب کے ساتھ بیان ہوا. اور ہر جگہ حضور کی وہ شان، وہ عظمت، وہ مرتبہ اور وہ مقام آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، بھیجنے کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو کیسا بھیجا اور کتنے لوگوں کے لیے بھیجا، کیسا بھیجا اور کتنے لوگوں کے لیے بھیجا. اگر پچھلے نبیوں کو دیکھیں تو ہر نبی ایک امت کی طرف، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، زکریا و یحییٰ بنی اسرائیل کی طرف، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف. ہر نبی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف. تو ہر نبی کو ایک قوم کی طرف بنا کے بھیجا، اور جب سارے نبیوں کے نبی تشریف لائے تو سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا. ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام کے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. بشیرًا ونذیرا، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا تمام انسانوں کے لیے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے. اور پھر صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. عرش ہے یا فرش ہے، شرق ہے یا غرب ہے، انسان ہے یا جن ہے، فرشتے ہیں یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہے، جو ما سوی اللہ ہے، جو اللہ کے سوا ہے، اللہ کے محبوب سب کے لیے رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے. اور ایک جگہ فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس نے اس کتاب فرقان کو اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا تاکہ یہ بندہ نذیر بن جائے، رسول بن جائے سارے جہانوں کے لیے. یہ رسول بن جائے سارے جہانوں کے لیے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء الا ويعلم انی رسول اللہ الا کفرۃ الجن والانس
فرمایا سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو مجھے پہچانتی نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو ان شانوں کے ساتھ بھیجا۔ پھر ایک اور جگہ بھیجنے کا تذکرہ ہے اور شانوں کا تذکرہ ہے۔ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد، آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، آپ کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، اور فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ، خدا کے حکم سے خدا کے بندوں کو خدا کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا، اور آپ کو ایسی شانیں دے کے بھیجا۔ فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو ایسا سورج بنا کے بھیجا جو خود بھی روشن ہے اور ساری کائنات کو روشنی عطا کرنے والا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن کر دینے والا سورج بنا کے بھیجا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ اب یہ تو ہے بھیجنے کا تذکرہ کہ ہم نے آپ کو بھیجا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ۔ اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ نور وہ ہے جو خود روشن ہوتا ہے، دوسروں کو روشنی عطا کرتا ہے۔ فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، اور ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، روشن دلیل آ گئی۔ نبیوں کو معجزات عطا ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، دیگر نبیوں کو اللہ تعالیٰ معجزے دے کر بھیجتا تھا۔ حضور کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس وہ نبی آیا کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے، جن کے بال مبارک معجزہ، جن کے بال مبارک معجزہ ہے کہ ان کا دھون بیمار کو پلایا جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھتے ہیں، ہر جنگ کے اندر اللہ فتح عطا فرماتا ہے۔ جن کی مبارک آنکھیں معجزہ ہے کہ مدینے کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، عرش سے پار دیکھتے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں جنت کو دیکھتے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں جہنم کو دیکھتے ہیں، بلکہ وہ آنکھیں ایسی معجزہ ہیں کہ وہ اسے دیکھتی ہیں جسے کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا، یعنی اپنے رب کو دیکھتی۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کے آئے، دستے مبارک معجزہ، مبارک انگلیاں معجزہ، ناخن مبارک معجزہ، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، زبان مبارک معجزہ، زبان سے پیدا ہونے والا لعاب دہن معجزہ، کنویں میں ڈالا گیا 1400 افراد کو سیراب کر دیا، کھانے میں ڈالا گیا 700 افراد کے لیے کھانا کفایت کر گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ڈالا گیا، آشوب چشم ختم ہو گیا، لعاب مبارک معجزہ، کان مبارک معجزہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ کائنات کے اندر، یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ کون سی ہے؟ تو علماء نے بعض نے جواب دیا خانہ کعبہ۔ وہ خانہ کعبہ سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی؟ ساری دنیا کے مسلمان سجدہ کرتے ہیں اس کو، ادھر منہ کر کے نماز نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، اس سے بڑھ کے چیز کیا ہوگی؟ لیکن محققین نے فرمایا کہ نہیں، خانہ کعبہ سے بڑھ کر اللہ کا عرش ہے، کیونکہ وہاں خدا کا خاص جلوہ ہے۔ خانہ کعبہ تو قبلہ ہے، عرش سبحان اللہ متشابہات میں سے اور خدا کی خاص جلوہ گاہ۔ لیکن علماء نے فرمایا نہیں، اس سے بھی آگے ایک جگہ ہے، وہ جگہ ہے جو قبر انور میں
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کو چھو رہی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بدن اطہر ہے وہ کعبے سے افضل ہے، خدا کے عرش سے افضل ہے۔ تو جس کے بدن مبارک سے لگنے والی مٹی کا یہ مقام ہو، اس کے سر اقدس کے بالوں کی شان کیا ہوگی؟ اور جس کے بالوں کی شان اتنی بلند ہوگی اس کے قلب اطہر کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے اس کی شان کے بارے میں تو شاید اس کی ابتدا کو پہنچنا مشکل ہے، جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ جس سینہ مبارکہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا خدا کی معرفت کے لیے، خدا کی محبت کے لیے، خدا کی پہچان کے لیے، اور نہ جانے کس کس چیز کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کو کھول دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ان شانوں کے ساتھ آئی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک معجزہ ہے، آپ کا وجود مبارک معجزہ، آپ کے پاؤں معجزہ، آپ کے پاؤں حقیقت یہ ہے کہ اگر مردے کو چھو جائیں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تو وہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور کے صدقے میں تو وہ مردے زندہ کرتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، سراپا معجزہ آ گیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ ہے۔ پھر ہمارے ساتھ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، شفقت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے آ گیا، تم ہی میں سے ایک رسول آیا، اور وہ رسول کیسا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اسے تکلیف پہنچاتا ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، گرا ان پہ گزرتا ہے، ان کی تمہارے ساتھ شفقت ایسی ہے۔ اور فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری خیر کے، تمہاری بھلائی کے، تمہارے بھلے کے نہایت چاہنے والے ہیں، کہ امت کو فائدہ پہنچے، امت کا بھلا ہو جائے، یہ فائدہ ہو جائے، یہ فائدہ ہو جائے، نمازیں 50 تھی 5 ہو جائیں، نمازیں 50 تھی 5 ہو جائیں، کہ پڑھیں گے تو صحیح۔ 2 رکعت نماز پڑھنے پہ بخشش کی نوید ہے، درود پڑھنے پہ بخشش کی نوید ہے، کلمہ پڑھنے پہ بخشش کی نوید ہے، آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں بخشش کی نوید ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بخشش کے مشتے سنا دیے، اس لیے حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، تمہاری خیر چاہنے والے ہیں، کہ تم امت کی خیر ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، حریص علیکم، کہ حضور چاہتے ہیں کہ امت کی خیر، حضور چاہتے ہیں امت کا بھلا ہو، حضور امت کی بھلائی چاہنے والے ہیں، خیر چاہنے والے ہیں۔ اور جو بطور خاص مومن ہیں، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، رأفت ہے، شفقت ہے، کرم نوازی ہے، بندہ پروری ہے، غلام نوازی ہے، امت کے لیے رؤوف ہیں، مومنوں پہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، رحم فرمانے والے۔ اور کیسے رحم فرمانے والے ہیں؟ دنیا میں، قبر میں، حشر میں، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ اپنی امت کے لیے رحمت ہیں۔ اس کی جدا جدا تفصیل عرض کروں گا تو لمبی ہو جائے گی، صرف ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اتنا مجمع ہوگا، ساری مخلوق جمع ہوگی، اگر مجھے آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کروں؟ آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا کہ جہاں لوگوں کے نامہ اعمال کا وزن ہو رہا ہو وہاں پر آ جانا۔
उम्मत की नेकियों का पलड़ा भारी करा रहा होगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अगर वहां ना मिले तो फरमाया फिर हौज़े कौसर पे आ जाना, उम्मत को हौज़े कौसर से आबे कौसर के जाम पिला रहा होगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अगर वहां भी ना पाऊं तो फरमाया कि फिर पुल सिरात पे आ जाना, उम्मत को पार लगा रहा होगा। ये है रहमत, दुनिया में रहमत, कब्र में रहमत, हश्र में रहमत। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों पे रऊफ है, रहीम है। व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम, ए लोगों तुम में जो ईमान वाले हैं, ये नबी उसके लिए रहमत है, ये उसके लिए रहमत। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शानों के साथ दुनिया में तशरीफ लाए। तो ये जो आमद मुस्तफ़ा का तस्करा है, आमद मुस्तफ़ा, सरकार आए, सरकार आए, सरकार आए। अल्लाह ताला भी फरमाता है आए आए आए, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आए तुम्हारे पास नूर अल्लाह की तरफ से। कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, हाँ हाँ आए तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान बन के आए। हाँ हाँ आए तुम्हारे पास रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे अंदर में से ही तुम्हारे पास तशरीफ लाए। तो हम भी मिलाद में कहते हैं हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि हाँ आए आए आए, हमने भेजा, हमने भेजा, हमने भेजा। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का, आपकी आमद का तज़किरा है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरान पाक में जैसे जो मैंने आयतें अर्ज की हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन चंद आयतें हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ शानों को बतौर खास नुमाया करके बयान करती है। अब वो आयात क्या है? मफहूम एक ही है लेकिन आयात मुख्तलिफ है। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खाना काबा तामीर किया, खाना काबा तामीर करके अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, बहुत सारी दुआएं की, 8-9 दुआएं कुरान पाक के अंदर मज़कूर है। उन दुआओं में एक दुआ ये थी जो यहाँ पर मज़कूर है। अर्ज की रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए हमारे रब, जो अपनी नस्ल में यहां पर बसा के जाऊंगा, खाना काबा की सराउंडिंग में जो मैं अपनी नस्ल बसा के जाऊंगा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए, वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, इनमें एक रसूल इन्हीं में से पैदा फरमा देना, इनमें से एक रसूल इन्हीं में से भेज देना। और वो रसूल कैसा हो? यतलू अलैहिम आयातिका, इनके सामने तेरी आयतों की तिलावत किया करे, इनके सामने तेरी आयतें पढ़े, तिलावत करे, और इन्हें किताब सिखाए भी, किताब भी सिखाए और इन्हें हिकमत भी सिखाए, विजडम भी सिखाए, इन्हें हिकमत भी सिखाए। व युज़क्कीहिम, और वो रसूल ऐसा हो कि जो इन्हें पाक साफ कर दे, ऐसा रसूल भेजना जो इन्हें पाक साफ कर दे, तज़किया कर दे, इनका, इनके दिलों को साफ कर दे, इनके दिलों की कदूरतें निकाल दे, इनको पाक साफ कर दे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ की, अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इन्हीं शानों के साथ अल्लाह ताला ने भेजा। चनाचे कुरान पाक में 3 और जगह पर यही मफहूम वाली आयत मुबारका मौजूद है। एक जगह इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, अल्लाह वो है जिसने बेपढ़े लोगों में एक रसूल भेज दिया। बेपढ़े लोगों में जो अनपढ़ थे मक्के के लोग, उनमें एक रसूल भेज दिया। और वो रसूल कैसा है? यतलू अलैहिम आयातिही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था कि अल्लाह वो रसूल भेजना जो तेरी आयतें पढ़े। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने वो रसूल भेजा जो अल्लाह की आयतें पढ़ता है। व युज़क्कीहिम, और इन्हें पाक भी करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें किताब भी सिखाता है, हिकमत भी सिखाता है।
اور اس نبی کے آنے سے پہلے لوگوں کی حالت کیا تھی؟ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس رسول کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، گمراہ تھے، بتوں کو پوج، رنگ برنگی چیزوں کو پوج، ایک پتھر اچھا لگا اسے خدا بنا لیا، دوسرے دن دوسرا اچھا لگا پہلا پھینک دیا دوسرا اٹھا لیا، آٹے کا خدا بنایا اسے پوجنا شروع کر دیا، بھوک لگی تو اس کا آٹا گوندھ کے کھانا کھا لیا، اگلے دن اگلا بنایا اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو لوگ کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسوں میں اللہ نے رسول بھیجا، ایسوں میں اللہ نے رسول بھیجا۔ اچھا، پھر اس رسول کی آمد کو، اسی چیزوں کو ایک اور جگہ بیان فرمایا، لیکن ایک اور خوبصورت لفظ کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو رسول کی تشریف آوری ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، رسول کی تشریف آوری کوئی معمولی چیز نہیں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے رسول بھیج دیا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، فضل فرمایا کہ انہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ تو یہ خدا کا فضل ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے رسول ان میں بھیجا ہے تو بے شک اس نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک، آپ کے میلاد شریف، آپ کی تشریف آوری کو ایک خاص انداز کے اندر بیان کرتے۔ اب ان آیتوں میں چند چیزیں ہیں جو نمایاں طور پہ سامنے آتی ہیں، 5 چیزیں ہیں۔ پہلی بات کہ پہلی آیت سے پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے تشریف لائے۔ دوسری بات، حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگ گمراہ تھے، جیسے آیت مبارکہ میں فرمائیں گے۔ تیسری بات، حضور کی تشریف آوری اللہ کا احسان ہے۔ چوتھی بات، حضور جن لوگوں میں تشریف لائے وہ ان پڑھ لوگ تھے، بے پڑھے لوگ تھے، ان کو نہ معلومات تھی، نہ تعلیم تھی، نہ ایجوکیشن تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ حضور تشریف لائے تو آپ کے تشریف آوری کے بہت سارے مقاصد میں سے 4 بڑے بنیادی مقصد تھے: قرآن پڑھنا اور قرآن سکھانا، حکمت سکھانا اور تزکیہ فرمانا، لوگوں کو پاک کرنا، ان کے دلوں کو پاک کرنا۔ اب پہلی بات جو ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا، انا دعوت ابراہیم، فرمایا کہ میں تو ابراہیم کی دعا ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، سرکار جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، اور فائدہ کن کا ہوا؟ ہمارا۔ سرکار تشریف لائے، فائدہ کن کا ہوا؟ ہمارا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا احسان ہے ہمارے اوپر، آپ کا احسان ہوا کہ آپ نے دعا مانگی، اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، ہمیں رسول عطا فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام کا ہم پہ احسان ہے۔ اب جب کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ دیا جاتا ہے، احسان کرے تو احسان کا بدلہ ہوتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان۔ بلائی کا بدلہ کیا ہے؟ بلائی۔ نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی۔ خیر کا بدلہ کیا ہے؟ خیر۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تم پر احسان کیا، اب تم ان کے احسان کا بدلہ کیسے دو؟ فرمایا اب قیامت تک جو بھی نماز پڑھو، نماز میں ابراہیم علیہ السلام پہ درود پڑھو۔
ہر نماز کے اندر ابراہیم علیہ السلام پہ درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انہوں نے ایک دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری امت پر قیامت تک کے لیے درود پڑھنے کو لازم قرار دے دیا. امام شافعی کا مذہب لیں تو جب تک ابراہیم علیہ السلام اور یہ درود نہ ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور ہمارے مذہب کے مطابق نماز میں درود پڑھنا سنت ہے. گویا سنت بنا دیا گیا کہ نماز کے اندر ابراہیم علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے، اور اس درود کو سارے درودوں سے افضل بنا دیا گیا. اس درود کو سارے درودوں سے افضل بنا دیا گیا کہ اس میں آقا پر بھی درود ہے، ابراہیم علیہ السلام پہ بھی درود ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہم پر احسان تھا. اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ مسلمان کا بچہ ہے یا بوڑھا، جوان ہے یا ادھیڑ عمر، مرد ہے یا عورت، نماز پڑھے گا تو ابراہیم علیہ السلام پہ درود پڑھے گا، کیونکہ ان کی دعا کے صدقے ہمارے اوپر یہ احسان ہوا. دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے. آقا تشریف لائے داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے، وسراجا منیرا، جو گمراہی کی تاریکیوں میں تھے انہیں ہدایت کے نور کی طرف لے آئے، انہیں ہدایت کے نور کی طرف لے آئے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں. تو حضور سے پہلے لوگ گمراہ تھے، حضور نے تاریکیوں سے نکالا، روشنی کے اندر ان کو لے گئے، گمراہیوں سے نکالا، ہدایت کی طرف لے گئے. اور ان گمراہوں کو کیسی ہدایت عطا فرمائی، کیسی ہدایت عطا فرمائی کہ انہیں وہ مرتبے اور وہ شانیں عطا فرما دی کہ اب ساری امت مل کر ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتی. صحابہ کرام کو وہ مرتبہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. فرمایا کہ ان کی شانیں یہ ہیں، دن کے وقت وہ اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے کو تیار ہے، رات کے وقت مصلی پہ کھڑے خدا کی عبادت کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو ایسی ہدایت ملی، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے دم قدم سے وابستہ کر دی. اب جس کو جو مرتبہ ملے گا حضور کے قدموں کے صدقے میں ملے گا. جو حضور پہ اترنے والے قرآن پہ غور کرے گا مفسر بنے گا، جو حضور کے زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ پہ بڑی توجہ کرے گا محدث بنے گا، جو حضور کی باتوں میں بیان کردہ مسائل پہ غور کرے گا فقیہ بنے گا، جو حضور کے قلبی حالات پہ غور کرے گا ولی بنے گا، قطب بنے گا، غوث بنے گا، ابدال بنے گا، نجبہ بنے گا، نقبہ بنے گا، اوتاد بنے گا، ولی بنے گا، خدا کی معرفت پا جائے گا. اور پھر جو حضور کے جتنا قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی محبت امت کے دل میں اتنی زیادہ ڈال دے گا. ہمیں مفسروں سے محبت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور پہ اترنے والے قرآن پہ کام کیا. ہمیں محدثین سے محبت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی باتوں کے اوپر انہوں نے توجہ کی، یاد کیا، لکھا، کتابوں میں محفوظ کر دیا. ہمیں فقہا سے محبت ہے، اس لیے کہ حضور نے جو بیان کیا وہ اس کی حکمتیں تلاش کرتے رہے. ہمیں اولیاء کرام سے محبت ہے، اس لیے کہ حضور کی معرفت کے پیچھے چلتے رہے، حضور کے احوال پہ غور کرتے رہے، حضور کے باطنی احوال پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اس لیے ہمیں ولیوں سے محبت ہو گئی. تو گویا اب جس کا جتنا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا مسلمانوں کے دلوں میں اس کی اتنی محبت بڑھتی جائے گی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارک کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام. تو قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈالی، محبت مصطفیٰ ڈالی، عشق مصطفیٰ ڈال دیا، اس لیے ہمارے دلوں کے اندر امام اہل سنت کی محبت پیدا ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو
ہدایت کے آفتاب بنا دیا، ہدایت کے مہتاب بنا دیا، ہدایت کے ستارے بنا دیا، ہر صحابی کو ہدایت کا ستارہ بنا دیا۔ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں جیسے ہیں، اور جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گمراہی سے نکالا اور ہدایت میں لے آئے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں میں۔ اب حضور وہ احسان ہیں کہ حضور کے احسانات کی انتہا نہیں۔ حضور اللہ کا وہ احسان ہے کہ حضور کے اپنے ہمارے اوپر جو احسان ہے اس کی انتہا نہیں۔ ہمیں عرفان ملا حضور کے صدقے، ہمیں قرآن ملا حضور کے صدقے، ہمیں رحمان ملا حضور کے صدقے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، کائنات میں رسول اللہ کی نعمت بڑھتی ہے۔ اور جو قیامت کا دن ہے اس کے اوپر تو کیا کہیں، اس پہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنا آئی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا، فرما ادھر امت کی حسرت پر، ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر، نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا۔ یعنی ادھر مخلوق حسرت میں پڑی ہوگی، پریشانی میں ہے، امت پریشانی میں ہے، ادھر خدا کی رحمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں، چشمان مبارک کبھی امت کی طرف جائیں گی، کبھی خدا کی رحمت کی طرف جائیں گی۔ نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا، ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر، نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احسانات دنیا، آخرت، قبر، حشر، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا احسان بن کے آئے۔ ایک بات ارشاد فرمایا آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو امی لوگوں میں بھیجا، امی لوگوں میں بھیجا۔ امی کا مطلب ان پڑھ لوگ، جنہوں نے پڑھا نہیں کسی سے۔ یہ وصف خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے کہ آپ امی تھے، امیوں میں تشریف لائے اور آپ بھی امی تھے۔ لیکن امت امی ہے اور معنی میں، حضور امی ہے اور معنی میں۔ جن میں تشریف لائے وہ امی تھے کہ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور حضور امی ہیں اس معنی میں کہ مخلوق میں کسی سے نہیں پڑھے۔ حضور امی ہے اس معنی میں کہ مخلوق میں کسی سے نہیں پڑھے، دنیا میں نہیں کسی سے پڑھا۔ لیکن جن امیوں میں تشریف لائے ان امیوں کو وہ علم عطا فرمایا کہ دنیا کا امام بنا دیا۔ ان بے پڑھے لوگوں کو وہ علم عطا فرمایا کہ انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ مسلمان علم کے اندر بھی دنیا کی امامت کرتے رہے، اقتدار کے اندر بھی دنیا کی امامت کرتے رہے۔ تو یہ جو امت کا علم تھا، یہ جو پھلا پھولا بڑا پھیلا، یہ کیسے ہوا؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کی برکتیں، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے بھی کسی سے نہیں پڑھا، تو آقا کسی سے کیوں پڑھیں؟ آقا کسی سے کیوں پڑھیں؟ ان کا رب فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاکرم۔ اے محبوب کسی اور سے نہیں پڑھو، خود اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب بڑے کرم والا ہے، آپ کا رب بڑے کرم والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اللہ کا آپ پہ بڑا فضل ہے۔ تو جس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور جسے خدا سکھا رہا ہے،
اور جسے خدا نے سب کچھ سکھا دیا، جسے ظاہر بھی سکھا دیا، باطن بھی سکھا دیا، ظاہر بھی سکھا دیا، غیب بھی سکھا دیا، تو جسے خدا نے خود سب کچھ سکھا دیا اس نے دنیا میں کسی سے کیا پڑھنا تھا؟ اور ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور ما کانا وما یکون، دنیا میں جو ہو چکا تھا اور دنیا میں جو ہونے والا تھا اللہ نے سب کچھ اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ اور فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب ہم نے آپ پہ وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ آپ پہ وہ قرآن نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، تو جسے خود خدا سکھا رہا ہے اسے دنیا میں کسی سے سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے سکھایا وہ علم کیسا تھا، اس کی حد کیا تھی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی حد ہی نہیں تھی۔ اس کی حد کیا تھی؟ تو حقیقت یہ کہ اس کی حد ہی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک یہ ہے، آقا فرماتے ہیں ان اللہ رفع لی الارض فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ، ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے زمین کو میرے سامنے بلند کر دیا، میرے سامنے کر دیا، فانا انظر الیہا، تو میں زمین کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور جو کچھ زمین میں ہے میں اس سب کو دیکھ رہا ہوں، اور ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرق و مغرب کو میرے لیے سمیٹ دیا، تو میں زمین کے مشرق بھی دیکھ رہا ہوں، زمین کے مغرب بھی دیکھ رہا ہوں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن سورہ فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین ثدیی فعلمت ما فی السماوات والارض، ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، رأیت ربی عز وجل فی احسن سورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اللہ نے اپنا دست قدرت یا اپنا دست مبارک اپنی شان کے لائق میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی ٹھنڈک مجھے اپنے دل میں محسوس ہوئی، دست مبارک شان کے مطابق کندھوں کے درمیان رکھا، فرمایا فوجدت بردہا بین ثدیی، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، فعلمت ما فی السماوات والارض، تو آسمان و زمین میں جو کچھ تھا میں نے سارے کا سارا جان لیا، میں نے سارے کا سارا جان لیا۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار کچھ حصہ بتا بھی دیتے تھے، چنانچہ بخاری شریف کی حدیث مبارک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان فجر کی نماز کے بعد ممبر پہ کھڑے ہوئے، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنا عن بدء الخلق، ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں واقعات بتانا شروع کیے، کب سے؟ جب سے مخلوق پیدا ہوئی، جب سے آدم علیہ السلام نہیں، جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہو، جب سے مخلوق پیدا ہوئی، اور یہ بگ بینگ بھی نہیں ہے، یہ اس سے بھی پہلے ہے، کہ بگ بینگ بھی تو بنا ہوا گولا ہی پھٹا تھا نا، تو وہ بھی تو مخلوق تھا، اس سے بھی پہلے۔ فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، ہمیں خبریں دینا شروع کی جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی، اور وہ حقیقت میں کون سی ابتدا ہے، وہ کون سا وقت ہے، وہ کون سی چیز تھی؟ وہ خود سرکار کا اپنا نور تھا۔ فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، جب سے مخلوق پیدا ہوئی تب کے حالات بتانا شروع کیے، تو وہ جو پہلی مخلوق تھی وہ خود سرکار تھی۔ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نورہ، کہ اے جابر بے شک تیرے رب نے سب سے پہلے، اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو فرمایا فاخبرنا عن بدء الخلق، جب سے مخلوق پیدا ہوئی تب سے بیان کرنا شروع کیا، اور کب تک کے حالات بیان کیے؟ فرمایا حتیٰ کہ حتیٰ داخل اہل الجنتی منازلہم و اہل النار منازلہم، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ یعنی فرمایا پہلے میرا نور پیدا ہوا، جو بیان فرمایا ہوگا
کہ پہلے میرا نور پیدا ہوا، پھر اس نور سے یہ پیدا ہوا، پھر اس کے بعد یہ پیدا ہوا، پھر سارا آسمان و زمین اکٹھے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کو اسپلٹ کیا، یہ مختلف چیزیں بن گئی، پھر کائنات وجود میں آنا شروع ہوئی، پھر آدم علیہ السلام کا خیمہ بننا شروع ہوا، مٹی جمع کی گئی، گوندا گیا، پتلا بنا، عرصے کے بعد روح ڈالی، کھڑے ہوئے، فرشتوں کو دیا سجدہ کرو۔ اس سے پہلے فرشتے خود پیدا تھے، فرشتوں کے ساتھ جنات موجود تھے، زمین تھی، آسمان تھا، نہ جانے کیا کیا تھا۔ پھر وہ نبی آئے، پھر وہ نبی آئے، پھر وہ نبی آئے، پھر وہ نبی آئے، اتنے نبی، اتنے علاقوں میں وہ نبی، اس علاقے میں میرے بعد پھر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، یہ جنگیں ہوں گی، یہ حالات بنیں گے، سب کچھ بتاتے بتاتے پھر قیامت آئے گی، میدان قیامت سجے گا، پھر قیامت کے حوال ہوں گے، یہ جنت میں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ فاخبرنا عن بدء الخلق، جب سے مخلوق پیدا ہوئی تھی تب سے بتانا شروع کیا، اور جنتیوں کے جنت اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کے حالات کو بیان کر دیا۔ تو جس کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہو، جس کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہو، وہ کسی سے کیوں سیکھے گا؟ وہ کیوں نہیں دنیا کے اندر امی بن کے آئے گا؟ وہ دنیا میں کیوں نہیں امی بن کے آئے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، ایسا امی، ہر امی نہیں، ایسا امی جس کو یہ شانیں ملی، کس لیے منت کشے استاذ ہو۔ منت کشے استاذ، استاد کی منتیں کرنا، استاد سب سکھا دے، پلیز مجھے یہ سکھا دے، یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ پڑھا دے، یہ کر دے۔ فرمایا کہ ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، جس کو اس کا رب فرماتا ہے کہ اے محبوب تم پڑھو، تمہارا رب بڑے کرم والا ہے۔ تو اس کو رب فرماتا ہے کہ پڑھو، تمہارا رب بڑے کرم والا ہے، اور وہ تمہارا رب تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جس کو اس کا رب سکھا رہا ہے وہ دنیا میں کسی سے کیوں سیکھے گا؟ وہ سیکھنے کے لیے آئے ہی نہیں، وہ آئے ہی سکھانے کے لیے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا انما بعثت معلما، انما بعثت معلما، مجھے سیکھنے والا بنا کے نہیں بھیجا۔ انما کلمہ حسر، صرف مجھے صرف سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ انما بعثت معلما، مجھے صرف سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں میں سے ایک شان یہ، پھر اور جو علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا، اسی تو حد ہی فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوا فی علم ولا کرم، حضور سارے نبیوں سے بڑھ گئے، حضور سارے نبیوں پہ فائق ہو گئے، حضور کا مرتبہ سارے نبیوں سے بلند ہو گیا۔ فاق النبیین فی خلق و فی خلق، خلق میں بھی خلق میں بھی، یعنی آپ کی پیدائش میں، آپ کے حسن و جمال میں، آپ کی خوبصورتی میں، آپ کے ظاہری محاسن میں، اس میں بھی سارے نبیوں سے بڑھ کر ہے، اور کردار اور اخلاق میں بھی سارے نبیوں سے بڑھ کر ہے۔ فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، اور نبیوں میں کوئی نبی نہ تو حضور کے علم میں حضور کے برابر ہے، نہ حضور کے کرم میں حضور کے برابر ہے۔ جتنا علم حضور کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، اور جتنا کرم حضور فرماتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا۔ ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی، بلکہ قصیدہ بردہ کے اندر ایک اور بڑا خوبصورت شعر، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ فرمائے کہ اے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ کی سخاوت کیا ہے؟ فَإِنَّ مِن جُودِكَ، آپ کی سخاوت، بخشش، کرم نوازی، عطا، اس کا ایک حصہ، پوری عطا نہیں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا، آپ کی سخاوتوں میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ ہے کہ دنیا اور آخرت اب سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا، اور حضور کا جود، عطا، بخشش یہ اتنی کیوں نہ ہو، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ اجود، سب سے بڑھ کر جود و بخشش کرنے والا اللہ ہے، سب سے بڑھ کر
जूद व बख्शिश करने वाला, अता करने वाला, देने वाला अल्लाह है। और आगे फरमाया कि अल्लाह के बाद मैं हूँ, बुखारी की हदीस, फरमाया अल्लाह के बाद सारे लोगों से बढ़कर जूद व बख्शिश करने वाला, अता करने वाला मैं हूँ। तो अल्लाह की अता कैसी है? अल्लाह की अता कैसी? सर से लेकर पांव तक एक एक हमारे जो है वो पुर्जे के अंदर, एक एक उज़्व के अंदर पता नहीं कितनी नेमतें चल रही। एक खून के अंदर 50,000 बीमारियों से अल्लाह ताला ने बचाया हुआ। एक कतरे के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हैं। तो वो जो सबसे बढ़कर है, तो जो उसके बाद होगा उसकी भी तो जूदो बख्शिश बहुत ऊंची होगी। जो उसके बाद उसकी जूदो बख्शिश तो बहुत ऊंची होगी। वो करीम उनका खुदा उनसे फुजूं, वो करीम उनका खुदा उनसे फुजूं, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। आला फरमाते कि हुजूर करीम है और उनका खुदा उनसे फुजूं, उनसे बढ़कर है। हुजूर करीम है, करम करने वाले हैं, और हुजूर का खुदा हुजूर से बढ़कर करम करने वाला है। और हुजूर की अपनी आदत यह है कि ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। तो हम तो हुजूर के करम और रहमत से ही आगे निकल जाएंगे। अल्लाह का करम जो है वो तो फिर उसके बाद आएगा, यानी वो उससे बढ़कर है तो उसके बाद आएगा। यहां तो हुजूर की आदत ना करने की नहीं है। वो करीम उनका खुदा उनसे हुजूर, और ना करना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सखावत, फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा, या रसूल अल्लाह आपकी सखावत का एक छोटा सा टुकड़ा ये है कि सारी दुनिया सारी आखिरत सब उसके अंदर शामिल है। व मिन उलूमिका इल्मुल लौह वल कलमी, और आपको अल्लाह ने जितने उलूम अता फरमाए हैं उनका एक हिस्सा ये है कि जो कुछ लौहे महफूज में है सारे का सारा आपको पता है। और लौहे महफूज में क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। दुनिया जहान की छोटी से छोटी तर और खुश्क चीज ऐसी नहीं जो लौहे महफूज में लिखी हुई नहीं। वह कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, हर छोटी बड़ी चीज मुस्ततर लिखी हुई है लौहे महफूज। तो लौहे महफूज में हर छोटी बड़ी चीज लिखी हुई है, और वो लौहे महफूज की सारी मालूमात व मिन उलूमिका, हुजूर आपके उलूम में से एक इल्म है। हुजूर के उलूम में से एक इल्म है। व मिन उलूमिका इल्म लौहि वल कलमी, लौहो कलम का इल्म आपके उलूम में से एक इल्म है। तो ये है हुजूर का इल्म। तो ऐसा उम्मी किस लिए? मन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं, उसको तो ये काफी है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान मुबारक जो आयतों में बयान हुई कि आप बेपड़ों में तशरीफ लाए और उम्मी बन के आए, और सिर्फ मुअल्लिम ही बन के आए, सिखाने वाले बन के आए, सीखने वाले बन के नहीं आए। अल्लाह ने आके सिखाया ही है, दिया ही है, लिया नहीं। उसके बाद जो मजीद 4 औसाफ बयान हुए, फरमाया आयात की तिलावत करते हैं, किताब सिखाते हैं, हिकमत सिखाते हैं, तज़किया करते हैं। अब इनमें हर एक पे जुदा जुदा काफी तफसीली कलाम है, लेकिन बहुत इख्तिसार के साथ मैं अर्ज करता हूँ। हुजूर अल्लाह की किताब की तिलावत करते, कुरान की तिलावत करते। कैसे करते? बाज़ औक़ात रात को एक आयत की तिलावत शुरू फरमाते और सारी रात गुजर जाती उस एक आयत को पढ़ते रहते। सारी रात गुजर जाती उस एक आयत को पढ़ते रहते, तिलावत करते रहते। क्यों? इसलिए कि एक तो यतलू है कि तिलावत फरमाते हैं, दूसरा अल्लाह ताला उस एक आयत के जरिए वो उलूम सरकार पे खोलता था कि सारी रात गुजर जाती उस एक आयत के उलूम खत्म नहीं होते थे। क्योंकि खुदा की किताब है, खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम, खुदा की किताब है। ला मुतना ही उलूम उसके अंदर, ला मुतना ही उलूम। उम्मतियों का ये हाल है। एक वली का बयान है, वो फरमाते हैं कि मैंने सूरह फातिहा से 2,80,000 मैंने उलूम सीखे। एक उम्मती अगर सिर्फ सूरह फातिहा से इतने उलूम सीखता है तो जिसके कदमों के सदके ये वली बने,
انہوں نے کتنے علوم سیکھے ہو گئے. تو سرکار ایک آیت پڑھتے اور ساری رات وہ آیت پڑھتے گزار دیتے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سے اتنی محبت تھی کہ بعض اوقات رات کو نماز ادا فرماتے تو پہلی ایک رکعت کے اندر پوری سورہ بقرہ کی تلاوت فرماتے ہیں. سورہ بقرہ کی تلاوت، اگلی رکعت کے اندر سورہ آل عمران، پھر اگلی 2 رکعتوں میں ایک میں سورہ نساء اور ایک میں سورہ مائدہ. تقریباً 6 سے 7 پارے بنتے ہیں. 4 رکعتوں کے اندر قرآن پاک کے 6 پاروں کی تلاوت کرتے. اور آقا کریم علیہ السلام کی تلاوت کی جو سپیڈ تھی وہ ایسی نہیں تھی جیسے ہماری ہوتی ہے. ایک آیت پڑھنا، اس پہ غور کرنا، رحمت کا بیان ہے تو رحمت مانگنا، عذاب کا بیان ہے تو پناہ مانگنا، خوف کا بیان ہے تو چہرے پہ خوف طاری ہو جانا، خوشخبری کا بیان ہے تو چہرہ بشاشت سے بھرپور ہو جانا. آقا کریم اس طرح تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا یتلو، تلاوت فرماتے ہیں. دوسری بات فرمائی یعلمہم الکتاب، کتاب سکھاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب سکھائی، قرآن سکھایا. حضور اگر قرآن نہ سکھاتے تو ہمیں نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، کیونکہ قرآن کے اندر نماز کا طریقہ نہیں بیان کیا ہوا کہ اللہ اکبر سے شروع ہو گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہوتی ہے. یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ حضور نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا تھا اقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز، فصلی لربک، پڑھو نماز اپنے رب کے لیے. اب بندے ہم تو دیکھتے رہتے کہ اللہ پڑھنی کیسے، یہ اقامت صلاۃ ہوتی کیا ہے. تو سرکار نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح پڑھتے جاؤ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو سرکار نے ہمیں قرآن سکھایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حضور کتاب سکھاتے ہیں. حضور نے سکھائی تو ہمیں پتہ چلا نماز کیسے پڑھنی ہے. حضور نے سکھایا تو ہمیں پتہ چلا زکوٰۃ دینی کتنی ہے. قرآن میں تو ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، دو زکوٰۃ. یا اللہ کتنی، کوئی بیان نہیں. حضور نے فرمایا اتنی، کیونکہ حضور کے پاس قرآن بھی آتا تھا، قرآن کے علاوہ بھی خدا کا پیغام آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو قرآن بھی سکھایا، قرآن کی شرح بھی سکھائی، قرآن کے علوم بھی سکھائے. تو سرکار نے فرمایا اتنی زکوٰۃ دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج ادا کرو. کون سی تاریخ کو؟ قرآن پاک میں تو اتنا ہے الحج اشہر معلومات، مشہور مہینے ہیں. 9 کو کرنا ہے، 10 کو کرنا، 11 12 13، کون سا دن ہے جس دن حج کرنا ہے؟ 9 ذوالحجہ. قرآن پاک میں تو نہیں ہے 9 ذوالحجہ. سرکار نے فرمایا 9 کو. الحج عرفہ، جس دن عرفات جاتے ہیں اس دن حج ہوتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حضور کتاب سکھاتے ہیں. وَالْحِکْمَةَ، اور حضور حکمت سکھاتے ہیں. حضور کی ہر بات میں حکمت ہے، حضور کی ہر بات میں حکمت ہے. ہمیں زمانے گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے حضور نے حکمت سکھائی. کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، چلنا کیسے، پھرنا کیسے، ماں باپ سے کیسے سلوک کرنا، بیوی بچوں سے کیسے سلوک کرنا، پڑوسیوں سے کیسے ملنا ہے، لوگوں سے کیسے ملنا ہے، نوکر اپنے مالک کے ساتھ کس طرح بیہیویئر کرے گا، مالک اپنے نوکر کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، زندگی کیسے گزارنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تو ہمیں پتہ چلا. یہ ہے حضور نے جو حکمتیں بیان فرمائی. آج ساری دنیا کی جتنی بزنس والے ہیں سب نے مل ملا کے اصول نکالا کہ جناب جو ریسیپشنسٹ بنے گا اس کا پہلا رول ہے اسمائل. اس کا پہلا رول ہے اسمائل. اسمائل کرو تاکہ کسٹمر جو ہے وہ متوجہ ہو اور خوشی کے ساتھ آئے. سرکار نے پہلے دن فرما دیا کہ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، مسکرا کے ملنا صدقہ ہے. سارے تعلقات کی بنیاد ایک مسکراہٹ پہ آ کے کھڑی ہے. آپ منہ چڑھا کے ملے وہ دوسری مرتبہ ملے گا ہی نہیں. آپ مسکرا کے ملے 100 مرتبہ آئے گا. سرکار نے پہلے دن فرما دیا مسکرا کے ملنا صدقہ ہے. تو حکمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سکھائیں، جو آپ نے باتیں سکھائی، جن باتوں کا نہیں پتہ چلتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے. کھانا اس طرح کا کھانا، پانی اس طرح پینا ہے. اب پیٹ بھر کے جتنا مرضی کھا لے، مزے اڑا لے، لیکن اب سارے ڈاکٹر مل کے بولتے ہیں یا تھوڑا سا پیٹ خالی رکھ کے کھایا کرو، صحت کے لیے وہی صحیح ہے. سب سے بہترین کیا ہے؟ 1/3 کھانا، 1/3 پانی، 1/3 سانس کے لیے چھوڑ دیا کرو پیٹ کا حصہ. تو اب سارے مل کے بولتے ہیں سرکار نے پہلے دن فرما دیا تھا کہ کھانا اس طرح کھایا کر. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں وہ حکمت ہے کہ ان کی وضاحت کرے تو وہ ختم نہیں ہوتی. سرکار نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. فرمایا کہ تم میں کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب اس ایک ایک بات کے اوپر پوری زندگی گزر جاتی ہے. فرمایا کہ نہ کسی کو تکلیف دو
اور نہ کسی سے تکلیف اٹھاؤ. لا ضرر ولا ضرار. ہمارے سارے رول اسی کے اوپر چلتے ہیں کہ بھائی نہ کسی کو تکلیف دو، نہ کسی کو ہٹ کرو اور نہ کسی کو موقع دے کہ آپ کو ہٹ کرے. لا ضرر ولا ضرار محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی، کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، تزکیہ فرمایا، دلوں کو پاک کیا. جو لوگ ایک چھوٹی سی بات پہ 200 سال تک لڑتے، 200 سال، 2 سال نہیں 200 سال. لڑائی کس بات پہ شروع ہوئی کہ وہ بکریوں کو پانی پلایا کرتے تھے. تو ایک گروپ نے بکری کو پانی پلایا تو دوسرے نے کہا ہٹاؤ اس کو، پہلے ہم پلائیں گے. تمہاری ایسی تیسی، تم کیسے پہلے پلاؤ گے؟ ہم پہلے پلائیں گے. اس نے کہا نہیں ہم پلائیں گے. ایک نے دوسرے کو تلوار ماری، گردن اڑا دی. اب جو لڑائی شروع ہوئی 200 سال تک چلتی رہی. 200 years، 200 سال تک لڑائی چلتی رہی اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو ملا نہیں سکی. حضور آئے تو ایسے مل گئے جیسے کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی. الف بین قلوبکم، دلوں میں محبتیں ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور خدا کی نعمت سے، خدا کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. حضور نے اتنا فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہا کرو. سارے بھائی بھائی بن گئے. اب دشمنیاں ختم، لڑائیاں ختم، نفرتیں ختم، قدورتیں ختم، عداوتیں ختم، حسد ختم، کینے ختم، تکبر ختم، سب کچھ ختم ہو گیا. وَيُزَكِّيهِمْ، حضور ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. دنیا کو کہ طاقت پاک نہیں کر سکتی تھی، آقا نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا. تو یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان ہوئی. آپ تلاوت آیات فرماتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. اس کو ایک اور زاویے سے اپنے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عمل مسلسل فرمائیں، کوئی عمل مسلسل فرمائیں تو وہ سرکار کی سنت ہوتا ہے. وہ عمل سرکار کی سنت ہوتا ہے. سنت کہتے ہیں کہ اس کو ہے کہ سرکار ایسے کیا کرتے تھے، کھانا مسلسل اس طرح کھاتے تھے تو وہی سنت، پانی بیٹھ کر ہی پیتے تھے وہی سنت، مسکرا کے ملتے تھے تو وہی سنت. تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کرتے تھے وہ سنت ہے. تو سرکار قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو تلاوت قرآن کرنا سنت. سرکار قرآن سکھاتے تھے تو قرآن سکھانا سنت ہے. سرکار حکمت سکھاتے تھے، دانائی اور دانش مندی کی باتیں بتاتے تھے، اپنے فرامین یعنی احادیث مبارکہ لوگوں تک بیان فرماتے تھے. تو حدیث کا، دین کا بیان کرنا بھی سنت ہے. اور نبی پاک علیہ السلام لوگوں کے قلوب کی اصلاح فرماتے تھے. تو لوگوں کو سمجھانا کہ کینہ نہ رکھا کرو، حسد نہ رکھا کرو، دلوں میں تکبر نہ رکھا کرو، پیار محبت سے ملا کرو، اپنے دلوں کو صاف رکھو. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو یہ بھی سرکار کی 4 سنت ہے: تلاوت کرنا، قرآن سکھانا، حکمت سکھانا اور لوگوں میں صلح صفائی، پیار محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ان کو تزکیہ، ان کے دلوں کو حسد، بغض، تکبر، کینے سے پاک رکھنا. یہ سرکار کی سنت. اور الحمدللہ دعوت اسلامی یہ 4 سنتیں سکھاتی ہے. تلاوت قرآن، آپ کے یہاں پر مدرسوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 50 سے زیادہ ہے. 12,000 سے زیادہ طلبہ یہاں پر قرآن پاک سیکھتے ہیں اور ان کو قرآن پاک سکھایا جاتا ہے. تو یہ جو ان کو قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے یہ آقا کی سنت ہے. وہاں پاکستان کے اندر تو جو مدنی منع حفظ کرتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ ہے. 150,000 طلبہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، ان کو سکھایا جا رہا ہے. تو یہ دعوت اسلامی سنت پہ عمل کر رہی ہے، قرآن پاک سکھاتی ہے. جامعۃ المدینہ آپ کے طلبہ جو پڑھتے ہیں یہ علم دین سیکھتے ہیں اور اس علم دین کے اندر قرآن کی تفسیر بنیادی علم کے طور پہ شامل ہے. دعوت اسلامی سنت پہ عمل کرتی ہے. حکمت سکھانا ہے، حدیثیں پہنچانا ہے. تو یہاں الحمدللہ یہاں پر آپ کے ملک کے اندر دورہ حدیث شریف پڑھایا جاتا ہے، پھر بیانات کے اندر حدیثیں بیان کی جاتی، درس کے اندر حدیثیں بیان کی جاتی ہیں. تو یہ جو حدیثیں سکھانا ہے، یہ دین سکھانا ہے، یہ حکمت سکھانا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ، لوگوں کو باطنی عیوب سے، باطنی امراض سے ان کو متنبع کرنا، ان کو بتانا، انہیں سمجھانا. تو الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے اجتماع اٹینڈ کرتے ہیں آپ کے سامنے کبھی حسد پہ بیان ہے تو کبھی تکبر پہ بیان ہے، کبھی غیبت پہ، کبھی چغلی پہ، کبھی حسد پہ، کبھی جو ہے دنیا کی محبت پہ، کبھی مال کی محبت پہ، کبھی جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے بیان ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ کی سنت پہ عمل ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی جس طرح دیگر بہت ساری سنتوں پہ عمل کرتی ہے
ہے، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک سنتوں پر بھی عمل کرتی ہے، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کریں۔ تو اس کے لیے کہ اگر ہر سنت پہ عمل کرنا ہے تو پہلے اس کا علم ضروری ہے، علم ہوگا تو سنت پہ عمل کریں گے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی سنتیں سیکھنے اور سکھانے کی تنظیم ہے، سنتیں سیکھنے اور سکھانے کی تحریک ہے۔ تو یہ اجتماع ہے، مدنی چینل ہے، مدنی قافلے ہے، یہ سارے کے سارے انہی کاموں کے لیے ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے۔ قرآن سیکھے سکھائیں، قرآن پڑھے پڑھائیں، سنتیں سیکھے سکھائیں، سنتیں پڑھے پڑھائیں، حدیثیں سیکھے سکھائیں، حدیثیں پڑھے پڑھائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہی طریقے ہیں جو مدنی قافلوں میں سکھائے جاتے ہیں، جو اجتماع میں سکھائے جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ایک مستقل بنیادوں پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ کر لیں، اجتماع کے اندر ہفتہ وار اجتماع میں لازمی طور پہ شرکت کریں، مدنی قافلوں کے اندر شرکت کریں، مدنی چینل پابندی کے ساتھ دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل سنتیں سیکھتے بھی رہیں گے، ان پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پاتے رہیں گے اور ان کے پر عمل بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ